نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر و رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اپنے ایمان کی تجدید تک موقع عنایت فرمایا الحمدللہ، اور ہم کو اس رمضان المبارک میں زندہ رکھا، روزے سے اور تراویح سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی الحمدللہ، کیونکہ اب رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس رمضان المبارک کی رحمتوں سے نوازا، اس رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم کو متقی ہونے کا موقع عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ۔ ہم پر روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ لیکن غیر رمضان میں کیسا پھر؟ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم پر رمضان کے روزے فرض کرا تاکہ ہم متقی بن جا رہے ہیں، لیکن غیر رمضان میں اب رمضان کے بعد کیسا ہوگا ہمارا؟ نہیں، رمضان کے بعد میں بھی تو ہم کو تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ سال میں صرف ایک مہینہ متقی بننا نہیں ہے ہم کو، سال کے 11 مہینے، سال کے پورے 12 مہینے ہم کو متقی بننا ہے، لیکن یہ 11 مہینے ہم کو جہاد کرنا ہے شیطان سے، نفس سے اور دنیا سے، تاکہ ہم متقی یعنی تقوی پہ یعنی قائم رہے۔ یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو پابند سلاسل کر کے ہمارا علاج کر رہا۔ کون سا علاج کر رہا؟ ہمارے اندر جو گناہ ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا تھے، یعنی 24 گھنٹے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رمضان المبارک لا کر ہم پر فضل کیا، کرم کیا، ہمارا علاج کیا۔ جیسا دنیاوی اعتبار سے اب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مثال حقیقت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقریباً مثالیں دے کر دین کو سمجھایا، تو مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، مثال حقیقت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم بیمار ہو گئے، اب ہماری بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اب ہم گھر میں رہ کے علاج نہیں کرا سکتے، ہم کو دواخانے میں ایڈمٹ ہونا پڑتا، دواخانے میں 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن جتنے دن بھی ہم رہ کے ٹریٹمنٹ کر لیے، اس کے بعد میں صحت ہو گئی ہم صحت مند ہو گئے، تو جب ڈسچارج ہوتے ہم، جب دواخانے سے ہاسپٹل سے جب ہم ڈسچارج ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہم کو کیا دیتا ہے، یعنی کیا بولتا ہو، پرسکرپشن بولتے ہیں، پرسکرپشن دیتا ڈاکٹر ہم کو، یعنی دوا کب کب کھانا، کون سے کھانا، کھانے میں کیا کیا لینا، ڈائٹ بھی دیتا ہم کو، کیا کیا کھانا کیا نہیں کھانا، دیتے نا دیتے۔ کب دیتے؟ یہ ڈسچارج کے وقت دیتے، یعنی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ دوائیں کھاؤ، یہ غذا میں یہ لیو، تو آپ کی صحت جیسی ہے ویسی رہتی، خراب نہیں ہوتی، جیسی صحت ہے ویسی رہتی۔ اگر ہم کو ڈاکٹر جیسا بتایا، ہم کو مشورہ دیا، اگر اس کے اوپر ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہم کو ایڈمٹ ہونا پڑتا، پھر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہم کو، پھر ہم کو یہ بیماری پلٹ کے نہیں آنا بلکہ پرہیز بتاتا، دوائیں بتاتا، سب بتاتا۔ پھر اب غیر رمضان میں، اب رمضان میں ہم متقی کیوں ہیں بولے تو شیطان پابند سلاسل ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر کے ہم کو متقی بننے کا موقع دیا۔ اب اللہ تعالیٰ رمضان جیسا شوال کا چاند دکھیں گا، اس کے بعد شیطان کو اللہ تعالیٰ رہا کر دیں گا، پھر شیطان ہمارے بیچ آ جائیں گا۔ پھر اب اس وقت کیا کرنا؟ شیطان کسی سے نہیں ڈرتا، شیطان 11 مہینے اب ہمارے ساتھ رہتا، اب ہمارے ساتھ ہم کو بھٹکاتے رہتا۔ اب اس سے لڑنا کیسا؟ یہ شیطانی جو ہے ہم کو بیمار کرتا، بیماری نے ہمارا خلق بیمار کرتا، ہماری روح بیمار کرتا، بیمار سے مراد ناپاک کر دیتا، ہمارے خلق کو ناپاک کر دیتا، ہماری روح کو ناپاک کر دیتا۔ 11 مہینے ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے پورے نہیں خلق روح جسم کو سب کو ناپاک کر دیتا ہمارے شیطان۔ تو اس کے لیے کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو رمضان ختم ہو، اب کیا ہے ہمارے پاس
نماز ہمیشہ فرض ہے ہمارے اوپر، نماز رمضان میں بھی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی فرض ہے، روزانہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ اب جیسا روز رمضان ختم ہوا ہم سمجھتے 5 وقت کی نماز پڑھ لو، قصہ ختم، اب ہم جیسے کامیاب ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا خَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ یہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ رمضان کے بعد کا ہم کو ٹریٹمنٹ دے رہے اللہ تعالیٰ۔ اب تم کو اگر متقی بننا ہے نا تو کیا کرنا ہے؟ جب تم اپنی نماز قائم کر لیتے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا خَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اپنی نماز کو مکمل کر لو، اپنی نماز کو ختم کر لو، تو کیا کرو؟ فَإِذَا خَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، یعنی جب کھڑے ہوتے ہو تو میرا ذکر کرو، جب بیٹھ جاتے ہو تو میرا ذکر کرو، جب لیٹ جاتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ یہ اب رمضان کے بعد کا ٹریٹمنٹ ہے ہمارا۔ اگر یہ آیت پہ اگر عمل کر لیں گے ہم تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو حالت ہماری رمضان المبارک میں ہے نا، جو کیفیت ہماری رمضان المبارک میں ہے نا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی وہی کیفیت رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہم کو دیکھو شیطان ہم کو پہلے تو ہمارے قلب میں سے ایمان نکال لیتا، جیسا ہمارے قلب میں سے ایمان نکلا ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب تک کہ ہمارے قلب میں ایمان ہے ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے، ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ مومن گناہ کر ہی نہیں سکتا، مومن یعنی جس کے قلب میں ایمان ہے۔ گناہ مسلمان سے ہوتا، گناہ مسلمان سے ہوتا، اور مسلمان گناہ سے بچنا چاہتا لیکن بالکل بھی یعنی بچ ہی نہیں سکتا۔ مسلمان گناہ سے بچنا چاہتا، کوشش کرتا گناہ سے بچنے کی، لیکن نہیں بچ سکتا۔ شیطان نفس دنیا اس کی کھات میں لگے ہوئے رہتے، گناہ کرا دیتے لوگ۔ اب گناہ سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، کیا کرنا؟ ایمان لانا ہے ہمارا۔ جس کے قلب میں ایمان ہوتا ہے نا انہیں گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ گناہ نہیں، ایمان والے کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی حفاظت کا ذمہ داری نہیں لیا اللہ تعالیٰ، ویسا جو ظاہری حفاظت تو اللہ تعالیٰ ہر شے کی کر رہا، ہر شے کی ظاہری حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، کیونکہ ہماری جب حفاظت کر رہا، ہماری پرورش کر رہا، تو غیر مسلمان کی تو پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ، کافر کی، مشرک کی، سب کی حفاظت بھی کر رہا، سب کو غذا بھی دے رہا، سب کو رزق دے رہا، سب کر رہا۔ ہم جیسا ہے انہیں بھی ویسی ہے، ہماری پرورش جیسی کر رہا اللہ تعالیٰ اس کی بھی پرورش کر رہا، نہیں ظاہر طور پر، لیکن حقیقت میں جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ سے مسلمان نہیں بچ سکتا، وہ گناہ سے اللہ بچاتا ہے۔ اللہ بچاتا ہے، کب بچاتا ہے؟ ہمارا کام ہے ایمان لانا۔ اگر ہم ایمان لا لیں، اب ایمان لانا تو ہم سمجھتے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم ایمان والے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، مسلمان اور مومن کا فرق بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب، یہ جو اعرابی لوگ آپ کی بارگاہ میں ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے۔ اللہ نہیں ایک ہے، اس کے اشارے نزول یہ ہے قرآن یہ آیت کا کہ گاؤں کی جماعت، بدویوں کی جماعت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر مسربہ اسلام ہونے کے بعد میں پھر اپنے گاؤں کو چلے گئے۔ جانے کا کچھ دن کے بعد میں آ کے فرمائے یا رسول اللہ، ہاں یعنی ہم ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نصرتوں کا وعدہ کیا ہے وہ نصرتیں ہم پر نازل نہیں ہو رہی۔ ہم وہ نصرتیں اللہ تعالیٰ وعدہ کرے بندے دیتا نہیں، تو اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے حبیب، یہ جو اعرابی لوگ آئے نا آپ کی بارگاہ میں، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو یہ ایمان نہیں لائے، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے، ابھی ان سے کہو کہ ابھی یہ قبول کر لیا، ابھی اسلام لائے یہ لوگ مسلمان ہو گئے، ابھی یہ لوگ ایمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ مسلمان اور مومن کا فرق بتا رہا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہ ہوا پر اللہ تعالیٰ۔ کون ہے وہ؟ صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر مشربہ اسلام ہوئے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، بول رہا تو ہم کیسا دعویٰ کر سکتے ہیں ہم ایمان والے ہیں؟ بلکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم ایمان والے ہو گئے؟ نہیں، ایمان لانا ہے ہمارے کو۔ یہ آج یہ چیز کو نہیں سمجھ رہے کوئی بھی، ایمان ہم کو لانا ہے، مسلمان کو بھی ایمان لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمان اور مومن کا فرق بتا رہا ہے، یعنی قلب میں جس کے ایمان اب ایمان ہم کو قلب میں داخل کرنا ہے۔ جیسا ہمارے قلب میں ایمان داخل ہو گیا، جیسا ہمارے قلب میں ایمان داخل ہو گیا، اب ہماری حفاظت گناہوں سے اللہ کرتا۔
اللہ کرتا ہماری حفاظت. ہم کو گناہ سے بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایمان والے کو. کیوں؟ ایمان والے کا محافظ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے. مسلمان کے تعلق سے نہیں فرما رہا. کہاں پر فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ قرآن مجید میں فرما رہا اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا ور اللہ تعالیٰ میں دوست ہوں ایمان والے کا. اللہ ولی الذین آمنوا میں دوست ہوں مسلمان کا. نہیں بولا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ میں دوست ہوں ایمان والے کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور میں ان کو یعنی گناہوں سے بچاتا ہوں. گناہوں کے اندھیرے سے میں نکال لیتا ہوں ان کو. بولا اللہ تعالیٰ گناہوں کے دلدل میں سے بچاتا ہوں میں ان کو. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے. گناہوں کے دلدل سے بچا کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہوں. پر اللہ تعالیٰ تو کون بچا رہا ہم کو؟ ایمان والے کو اللہ بچاتا ہے. ایمان لانا ہمارا کام ہے, گناہ سے بچانا اللہ کا کام ہے. ہم نہیں بچ سکتے گناہ سے. ہم تو میں گناہ سے بچتا ہوں, گناہ سے نہیں بچ رہا ہوں. اب یہ جو گناہوں سے اپن بچ رہے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں سے, جھوٹ بولنے سے, چوری کرنے سے, زنا کرنے سے, بدکاری کرنے سے, جتنے بھی چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں تمام کے تمام گناہوں سے ہم جو بچ رہے ہیں نا, ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہم اللہ سے ڈر کے بچ رہے ہیں. یہ شیطان ہم کو گمراہ کر دیا. دیکھو آج جو بھی گناہوں سے بچ رہا نا یہ اللہ سے ڈر کے نہیں بچ رہا. مسلمان اگر ہے, ہم مسلمان کے درجے پہ ہے, اگر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو یہ ہم اللہ کے ڈر سے نہیں بچ رہے ہیں. ہم غور و فکر کرنا ہماری زندگی میں, ہم یہ جو ڈر رہے ہم جو بچ رہے ہیں نا یہ سماج کے ڈر سے بچ رہے ہو. لوگ کیا بولتے ہیں کہ سماج میں عزت چلے جاتی نہیں, محلے میں کیا بولتے ہیں کہ لوگ, سوسائٹی میں کیا بولتے ہیں کہ لوگ, آفس میں کیا بولتے ہیں کہ لوگ, گھر میں کیا بولتے ہیں کہ لوگ, ایسا کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں, لوگ کیا بولتے ہیں. لوگوں کے ڈر سے بچ رہے ہیں. مسلمان لوگوں کے ڈر سے چھوٹے موٹے گناہ سے بچتا. دیکھو موقع ملا تو گناہ کرتے ہم. مسلمان کو اگر موقع ملا تو گناہ کر دیتا انہیں. ہم دعویٰ کریں ہم گناہ نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے, بہت گنہگار ہیں ہم, توبہ کرتے رہنا. ہم سے اللہ والے جیسا بیعت کرتے ہی 250 مرتبہ استغفار کرو بولتے دے رہی روزانہ, کیونکہ مسلمان کو گناہ سے بچتے رہنا پڑتا تو بھی نہیں بچ سکتا انہیں. اس وجہ سے استغفار دیتے 250 مرتبہ. تو ہم کو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا. اب جب رمضان میں ڈرے, دیکھو مخلوق سے نہیں ڈر ہم, ڈر اس کو بولتے تھے رمضان میں اللہ سے ڈرے. ہر انسان ہر مسلمان آج اللہ سے ڈر رہا ہے. دیکھو ہم تنہا بھی رہیں گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن گناہ نہیں ہوتا ہمارے سے. کیوں گناہ؟ روزے کا گناہ کیا ہے؟ اب ہم گرما کا موسم ہے, ٹھنڈا پانی سے وضو بنا رہے ہیں, نہیں وضو بناتے بناتے کلی کرتے کرتے ایک خطرہ اگر ہم حلق میں ڈالیں تو کون دیکھ رہا؟ نہیں چلے گا, کون دیکھ رہا بھائی؟ ارے ہم نوجوانوں کو, ضعیف لوگوں کو تو خیر چھوڑو, بچہ ناسمجھ نادان بچہ نہیں, اس کو دین اور دنیا کا فرق ہی نہیں معلوم, انہیں خود اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ انہیں خود ایک خطرہ پانی کا حلق میں جانے نہیں دیتا. اتنا ڈر تھا ہم کو رمضان میں اللہ کا. نہیں کیا کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر کیا رہتا ہمارے خل میں؟ اللہ تو دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا. کیا ہے یہ؟ ذکر ہے. یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے ہم یہاں پر ہمیشہ. نہیں تو اللہ تعالیٰ تو خیر ہم کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کی اہمیت دیکھیں گے آج انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. وقت بالکل کم ہے. ذکر کی اہمیت تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب رمضان کے بعد ہم کو اگر بچنا ہے گناہوں سے, کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا خَشِيتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. یعنی ہم کھڑے ہو تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا, بیٹھے بھی تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا, لیٹے بھی تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا. جس طرح روزے کی حالت میں ہم جیسا ہے اللہ کی طرف متوجہ, ہر آن احساس ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. نہیں ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہی چاہیے, یہ ذکر ہی چاہیے. یہ اصل میں حقیقت میں ذکر یہ ہے, اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہمیشہ. تو اللہ والے محفل لگا کے دیے ہم کو ذکر کی, کیونکہ ذکر جو ہے نا, ذکر کی 3 قسم ہیں. ایک ذکر کثیر ہوتا ہے, ایک ذکر دوامن ہوتا ہے, اور ایک عین مذکور ہو کے ذکر کرنا ہوتا ہے. نہیں ذکر کثرت کا ذکر کیا ہے؟ ہم 24 گھنٹے, ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اگر ہم 13 گھنٹے اگر ذکر کر رہی, 11 گھنٹے غفلت میں, تو کثرت میں ہمارا ذکر, ہم کثیر ذکر میں, ذکر کثیر میں ہم, یہ کثرت ہے. 24 گھنٹے کو آدھا کرو 12 1 گھنٹہ بڑھا دینا ذکر میں, تو ہم کیا ہے؟ ذکر کثیر میں ہم. اور ایک ہوتا ہے ذکر دوامن. ذکر دوامن کیا ہے؟ ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے انسان, ہمیشہ 24 گھنٹے. کون سی؟ یہ آیت کا مصداق بنتا انہیں, جب تم کھڑے ہوتے ہو تو میرا ذکر کرو, جب بیٹھتے ہو تو میرا ذکر کرو, جب لیٹ جاتے ہو تو میرا ذکر کرو. یہ ہمیشہ دوامن یعنی ہمیشہ ذکر کرنے والے, یہ دوسرا درجہ ہے. اور ایک ذکر ہوتا ہے عین مذکور ہو کے ذکر کرنا, یعنی جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہو جانا ہم, جس کا ذکر کر رہی وہ ہو جانا ہم. اللہ 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 بولے تو فنا ہو جانا مولا میں, وہ آخری درجہ ہے ذکر کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. کیونکہ ذکر جو ہے نا, پہلے شروع کرنا ذکر
کم از کم کثرت سے ذکر، ہفتے میں تو ایک دن ذکر کرنا نہیں، ہفتے میں ایک دن تو ذکر کرنا. ہر شے کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد فکر ہوتی ہے، اس کے بعد میں شغل ہوتا ہے، اس کے بعد وصل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز کا دیکھو، جب تک ہم ذکر نہیں کریں گے اس کی ہمیں اندر فکر پیدا نہیں ہوتی. جب تک فکر پیدا نہیں ہوں گے ہم اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے. جب اس کے بارے میں ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو وہ چیز ہم کو ملتی نہیں. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں بچی ہے، پیدا ہو گئی بچی، بیٹی ہوئی، اب ان کو شادی کی، ہم کو کیا تھا، اب بچی جوان ہو گئی، اب کیا رہتا ہمارے گھر میں ذکر چھوٹتا. پہلے سب سے پہلے ذکر ہوتا، بچی کی شادی کرنا ہے. ذکر ہوتا نہیں ہوتا، مثال حقیقت نہیں ہوتی. پہلے ذکر ہوتا، لڑکی کی شادی کرنا ہے، ذکر ہوا، اس کے بعد میں اس کی فکر شادی شروع ہوتی. جیسا ذکر ہوا بچی جوان ہو گئی شادی کرنا ہے، نہیں ذکر ہے، پہلے ذکر سے شروع ہوئی کہانی. ذکر ہوتے ہی اب اس کی کیسا شادی کرنا ہے، پیسہ ہونا، انتظامات ہونا، نہیں رشتہ دیکھنا، کئی چیزیں، فکر شروع ہوتی ہے اس کی. فکر جیسا فکر شروع ہو گئی تو کیا کرتے ہیں ہم معلومات حاصل کرتے، رشتے دیکھتے، پھر رشتے دیکھنے کے بعد پھر کیسا پروگرام کرنا ہے، یعنی علم حاصل کرتے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے. اس کے بعد وہ کام میں لگ جاتے ہم، نہیں وہ کام میں لگ جاتے. پھر ایک وقت ایسا آتا کہ شادی ہو جاتی، وصل ہو جاتا. نہیں جس کا ہم ذکر کریں، ہم داماد کا ذکر کریں، بھائی بچی کی شادی ہے تو داماد کا ذکر کریں گے، بچے کی شادی تو بہو کا ذکر کریں گے. نہیں جب ذکر کریں گے تو ہم کیا کریں، فکر پیدا ہوں گی. فکر پیدا ہوں گی تو کیا کریں گے ہم، جو ہے سو اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. معلومات جب حاصل ہو جائیں گے ہمارے اندر، اس کے بعد کیا ہوگا، ہم کو جو داماد ہونا ہے، جو جس کو بہو ہونا ہے، وہ ہم کو مل جائیں گی، وصل ہو جائیں گا. تو بات کہاں سے شروع ہو رہی، ذکر سے شروع ہو رہی. سب سے پہلے ذکر ہونا اللہ کا، نہیں سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، جو رمضان میں تم اللہ کے ساتھ وصل ہے نا، اللہ جیسا اللہ مجھ کو دیکھ رہا، اللہ مجھ کو دیکھ رہا، نہیں اللہ میرے کو دیکھ رہا کا جو احساس ہے نا، اسی طرح غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہم کو جو ڈاکٹر صاحب جو ہم کو دیے نا، ہم کو پرہیز کرنے کا جو پرسکرپشن دیے نا ہم کو، اللہ تعالیٰ بھی دے رہا. اب تم کیا کرو، شیطان کو میں چھوڑ دے رہا ہوں، اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں کھڑے رہے تو مجھ کو یاد کرو، بیٹھے تو مجھ کو یاد کرو، لیٹے تو مجھ کو یاد کرو. کیونکہ بھٹکانے والا شیطان ہی ہے ہمارے کو، شیطان بھٹکانے والا ہے ہمارے کو. نہیں تو اللہ تعالیٰ کا، اور شیطان کسی کے باپ سے نہ ڈرتا. شیطان صرف اللہ سے ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا شیطان. اس سے اگر بچنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا پڑتا. سب سے پہلے ذکر ہے. نہیں جب تک یہ ذکر نہیں ہوگا تو جب تک فکر کہاں سے پیدا ہوں گی ہمارے اندر. نہیں ذکر ضروری ہے. تو اللہ والے کیا کرے، شیطان صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے. یہ آ رہی تھی بات، شیطان صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا شیطان. تو ہم اللہ والے کیا کرتے، جیسا ان کی بارگاہ میں آتے، جیسا ان کی سرحد میں آتے، تو ہم پہلے کیا کرتے، ذکر سے دیکھو ہمیں یہ ذکر کرو. کیوں دیتے ہیں ذکر، کیونکہ سلوک طے کرنا ہے ہمارے کو. اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے تو کیوں آئے، اللہ کو پانے کے لیے آئے. اللہ والے بلکہ ہم اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں. جب اللہ ہمارا ہو جاتا نا تو کائنات پوری ہماری ہو جاتی. وہ اللہ کو پانا ہمارا مقصد حیات ہے. وہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ کو پانا. یا دنیا میں کسی کو فکر ہی نہیں، سب کو دنیا کی فکر ہے. ہمارا مقصد حیات کیا ہے، کیوں اللہ ہم کو پیدا کرا، نہیں ہم کو کیوں پیدا کرا، شادی کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے نہیں. اس کا سے پیدا نہیں کرا اللہ تعالیٰ ہم کو. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے پیدا کرا اللہ تعالیٰ. حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا فحببت الی ان اعرف نفسہ وخلقنا الخلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے یہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ، لیکن چھپا ہوا ہے. اب خزانہ یہاں ہے، سمجھو چھپا ہوا ہے، کیا کرتے، تلاش کرتے اس کو. نہیں کنت کنزا مخفیا فحببت الی، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی، مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی. فحببت الی ان اعرف نفسہ، مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی تاکہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. وخلقنا الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کرا. اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کو جاننا، اس کو پہچانا. یہ ہمارا مقصد حیات ہے. لیکن ہم کیا کریں، دنیا کو جاننا پہچانے. ہمارے پاس ذکر صرف دنیا کا ہے، فکر بھی دنیا کی ہے، اور شغل بھی دنیا ہی کا ہے، پارے بھی دنیا چپن. دیکھو ہمارے اندر دنیا کی فکر ہے، ہمارے اندر دنیا کا ذکر ہی ہے. ہمارے صبح شام تو دنیا کی ذکر کرے نہ کرے. کیسا پیسے کماؤ، ذکر. کیسا پیسے کماؤ، ذکر ہوا. اس کا فکر ہوئی، ایسا پیسے کمانا. پھر شغل میں لگ علم حاصل کر، کیسا پیسے کمانا، دنیا کیسا کمانا ہے نا. اس کا دنیا مل بھی جا رہی ہے، لاکھوں کروڑ روپے کما رہے ہیں، دنیا کما لے رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کما کے بلڈنگاں بنا لے رہے ہیں، سب بنا لے رہے ہیں. آخر میں کیا ہو رہا، وہ سب چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. نہیں سب چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. یعنی ذکر بھی دنیا کا کر رہے ہیں، فکر بھی دنیا کا کر رہے ہیں، شغل بھی دنیا کا کر رہے ہیں، علم بھی دنیا کے حاصل کر رہے ہیں. نہیں پارے بھی دنیا ہی. اس کے بعد کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ رکھ دے رہا. اس کا کیا ہم کو لے کے چل جا رہا. نہیں تو محبت اور فکر جو ہے نا، کس کی رہنا،
جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، باقی کی رہنا، فناہیت ہونے والی چیزوں کی نہ رہنا۔ اب اگر ہم اللہ کو یہاں پر پالیں گے نہیں تو جب جانا کہاں ہے ہمارے کو؟ ثم الیہ ترجعون، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ہفتے میں 1 گھنٹہ دینا ہے ہمارے کو، بس اللہ کو پانے کا ہے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں خلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مولا، اس رمضان المبارک کی رحمتیں، بخششیں اور مغفرتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما مولا۔ مولا جتنے روزے رکھے مولا اسے قبول فرما، تیرے ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو مولا تیرے محبوب ترین بندوں کے روزوں میں شمار کر کے قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی تراویح کو مولا تیرے محبوب ترین بندوں کی تراویحوں میں شمار کر کے قبول فرما۔ مولا جتنے روزے باقی ہیں مولا ان تمام کو رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما۔ مولا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما۔ مولا مریض بھی تیرا ہے، مرض بھی تیری جانب سے ہے، دوا بھی تیری ہے مولا، شفا بھی تیری چاہیے، اے شافی مطلق شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔